دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ اور تیسرے بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھ لو۔ ہر رشتہ دار امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے حوالے سے، آج تک جس پیسے کے لیے، جس نوکری کے لیے، جس شادی کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں، آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ پیسہ، یہ رزق، یہ دولت خود چل کر آپ تک آئے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جسے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت کے محبوب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ایام ہیں یہ بڑی ہی مبارک ہیں، بہت ہی قبولیت والے دن ہیں، لیکن ہم لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ آ گئی ہے۔ اسی طرح سے صرف 10 دن باقی بچے ہیں۔ اللہ والوں، 19 دن تو گزر گئے، آپ لوگ کب تک کے غفلت کرو گے؟ اللہ والوں، آج لاپرواہی چھوڑ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف 21 بار پڑھ لو، اور اللہ رب العزت کے 3 ناموں کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھو۔ انشاءاللہ العزیز پانی کے گلاس پہ دم کرنا اور اس پانی کو پی لینا، آپ کے جسم سے تمام کی تمام بیماریاں، تمام کی تمام آپ کے اندر جو شیطانی وسوسے ہیں، چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گے۔ آپ کی غریبی چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلے گی، ریشے ریشے سے بیماریاں باہر چلی جائیں گی۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہی کام خراب ہو جاتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی تیسرے بدھ کے دن ایک بار اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے، اور 20 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن کا آپ لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ آج غفلت نہیں کرنا، 1-2 منٹ نکال کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لو۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کرتا ہے کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کبھی در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے آگے آپ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے پڑے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ وہ میری بہن بھائی جو ہر وقت غربت کا شکار رہتے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، نظر بد لگ چکی ہے، دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہی، پھر آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 20 تاریخ تیسرے بدھ کے دن رب کریم کے ایک صفاتی نام کو صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، اور اس کے بعد 3 ناموں کو ایک تسبیح کی صورت میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگ جو دعا مانگیں گے فوراً اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور کریں گے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و قیمت صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار کیوں ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں صاحب قرآن خود تشریف لائے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا جہان، ہر قدرت والی چیز، ہر آسانی والی چیز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی پیدا کری۔ اللہ والوں، آج کے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بخشنے والی ذات تو میرے رب کی ہے، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی وہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے آج محبت، عقیدت، توجہ کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود کثرت سے پڑھنا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ جو زیادہ استغفار کرے گا وہ زیادہ اللہ پاک کے قریب ہوگا۔ اللہ والوں، آج کا عمل بہت خاص ہے۔ آج کا عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے اللہ پاک کامیابیوں کی بلندیوں تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک کے یہ 3 نام بہت ہی بابرکت ہیں۔ ایک نام یا رحمانو ہے، جسے کہتے ہیں اے رحم کرنے والے۔ دوسری صفت یا رحیمو کی ہے، اس کا مطلب بھی رحم کی ہی ہے۔ اور تیسری صفت یا کریمو کی ہے، یعنی ایک کرم کرنے والے۔ اللہ والوں، اگر آج ہمارے اوپر ایک بار نظر کرم ہو جائے تو وہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے ہی کافی ہو جاتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، جس ترتیب سے پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل ہر بات بتائی جائے گی۔ اور جس نام کو 21 بار پڑھنا ہے وہ نام یا مسبب الاسباب کا ہے۔ اللہ والو، یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو شخص بھی ان وظائف کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک غیب سے راستہ بنانے والے، ایک غیب سے مدد بھیجنے والے۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ ہماری سیلری تو 20-30 ہزار ہے، ہم کس طرح سے لاکھوں کا مکان خریدیں گے؟ ان کے لیے یہ بہت ہی خاص اور اللہ پاک کی بہت ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جس صفت سے آپ مدد مانگیں گے اللہ پاک غیب سے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کی نوکریاں انشاءاللہ کاروبار میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو پھر نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، پھر وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں 2 زانو ہو کر بیٹھنا ہے۔ ایک پانی کا گلاس لے کر بیٹھیے گا، اور چھوٹا موٹا صدقہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ کوئی سا بھی چھوٹا موٹا صدقہ 10-20 روپے کا لے لیں، یا پھر کچھ ٹوفیاں لے لیں اور بچوں میں تقسیم کر لیں، یا جو آپ لوگ صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن لازمی کیا کریں، کیونکہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، رستے کھلتے ہیں۔ اور جو میری بہنیں پریشان ہیں، جو میری مائیں پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے، کہ بچیوں کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے، بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، تو آج رزق کے لیے پڑھ لے، ماں باپ پڑھ لیں، بچہ خود پڑھ لے۔ ہاتھ پھیلا کر آپ لوگوں نے بنگتا بھیکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، آپ کا روزگار یقین کریں ایسا خوشادہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ یہ برکت، یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک اور خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے بھی نوازے گا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کامیاب ہیں، جو امیر ہیں، لیکن ان کی عزت نہیں ہے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ جو ہیں پیٹھ پیچھے ان کو گالیاں تک بکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اللہ رب العزت اتنی محبت آپ بندوں کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ کا ہر بندہ، بلکہ بچے بھی آپ لوگوں کی عزت کریں گے، گھر میں بھی عزت ہوگی، باہر بھی عزت ہوگی۔ آپ لوگ معاشرے کے باوقار لوگوں میں شمار کیے جائیں گے، لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلے پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ پاک اس طریقے سے آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو پھر وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، اس کو مل جاتا ہے۔ اگر وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ تکلیفوں کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں آپ کو پڑنا پڑے۔ تو اللہ والو، آج اس بابرکت عمل کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، لوگوں کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، لوگوں کی اور زمانوں کی ذلت اور رسوائی سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ اگر آپ لوگ مقروض ہو اور قرض بہت زیادہ ہے، پریشان ہو،
किस तरह से कर्ज उतरेगा। कर्ज जो है वो करोड़ों तक पहुंच चुका है। यकीन करें आपका रब इतना गफूर और रहीम है, रब इतना मोहब्बत करने वाला है कि जब वो देता है तो ना ही वो शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो बस छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। इतना शान वाला रब, इतना कुदरतों वाला रब, इतना बादशाही वाला रब जब आप लोगों को नवाजने के लिए तैयार है, तो आप लोग क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आप को पेश नहीं करते? क्यों आप लोग बावजू मुसल्ले पर नहीं बैठते? मुसल्ले पर बैठो, अपनी आंखों में आंसू लेकर आओ, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो। वो रब जरूर देगा, इतना देगा कि यकीन करो घर में रखने की जगह नहीं होगी। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है, मुसल्ला छोड़ने से पहले रब की गैबी मदद आप लोग अपनी खुली आंखों से देखोगे। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि गैबी मदद किसको कहते हैं, गैबी फरिश्ते कैसे आपकी मदद को आते हैं। आपने सिर्फ तवज्जो के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ते दौरान ही आपको इशारा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये मुस्तनद और मुजर्रब अमल है, जो बुजुर्गों के बताए हुए ये इतने आजमूदा अमल है कि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल ली। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस अमल को किस तरीके से करना है। आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आप लोगों ने दुरूद पाक सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ लें, 5 बार, 7 बार, 11 बार, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कम से कम दुरूद इब्राहिमी 3 बार तो पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की बहुत फजीलत है। जब आप लोग 1 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप लोग अल्लाह पाक के हबीब पर 1 बार दुरूद भेजते हैं, अल्लाह पाक आप पर 10 बार दुरूद भेजता है, 10 बार सलामती भेजता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जात बुलंद भी करता है और 10 नेकियां भी लिखता है। सोचें कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है। 3 बार अव्वल, 3 बार आखिर, 6 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो सोचें कितना फायदा होगा। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने एक बार अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। जो जिस हाजत के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहता है, वो फौरी तौर पर इस खास मकसद की नियत करे। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा, क्योंकि आज आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपने जाती घर के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लें। अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, आप अपनी औलाद को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, आपकी कोई भी हाजत है, आज रब की ज़ात देने वाली है। आप मांगने वाले बन जाएंगे, रब की ज़ात आपको बांटने वाला बना देगी। अपने मकसद की नियत करते साथ ही आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोग यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रब्बुल आलमीन की बारगाह में मौजूद हैं। या तो फिर आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत ख़ास है, यह वजीफा इतना ख़ास है कि जब कोई बंदा अपने मकसद को जहन में रखकर इस ख़ास अमल को पढ़ना शुरू करता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाती है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम की शान अजीम का वजीफा है।
آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو میری عظمت اور بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت اور قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ جو بندہ ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ نے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہو تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بندتالوں کو کھول دے گی، آخرت اور دنیا آسان ہو جائے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومنوں کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت پر بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والو، اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بھی بننا چاہتے ہیں، آپ خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے لازمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آپ نے یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ آج رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظائف بہت سے لوگ بتائیں گے، لیکن رب کو منانے کا طریقہ، رب کو راضی کرنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتے ہیں تو نصیب اور تقدیر کے ہر بند تالے کھل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر کسی کو پڑھنا آتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی کچھ ترتیب ہے، کچھ طریقہ کار ہیں۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح سے آپ نے ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ دیوانہ بن کر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقین کیجئے گا کہ آج جو بندہ جب اپنے منہ سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، رب کریم فرشتوں میں اس کا ذکر فرمائیں گے اور پوچھیں گے یہ کون ہے جو رب کو لا الہ الا اللہ سے پکار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کا تکرار کر رہا ہے۔ جو فرشتے ہیں پھر وہ بندے کا نام پیش کرتے ہیں اور رب فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہوں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہر بندہ اس سے راضی رہے، کیونکہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔
اللہ والوں اسی لیے رزق کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں، عزتوں کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں اور کامیابیاں آسان ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اس کو ایک پڑھنے کی ترتیب ہے، ایک سانس میں ایک بار ہی پڑھیں گے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب یہاں پہ سانس لیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر سانس لیں، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آرام آرام سے اپنے منہ سے آواز نکالتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، دل ہی دل میں نہیں پڑھیے گا، اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان ہل رہی ہو، آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہو اور آپ لوگ اپنے کانوں سے اس آواز کو سن رہے ہوں۔ اللہ والوں میں گارنٹی سے بول رہا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ بھی جب آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے نا، آپ لوگ اتنی غلطیاں کریں گے، آپ لوگ اپنے اوپر حیرت کریں گے کہ مجھ سے یہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا۔ کیونکہ ہم جب دل میں پڑھتے ہیں نا تو دل کی سپیڈ الگ ہوتی ہے، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب زبان سے پڑھتے ہیں تو اس کی پھر ادب بھی آ جاتا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے میں ادب نہیں کر پاتے، جب زبان سے اقرار کرتے ہیں تو ادب آ جاتا ہے اور پھر ہماری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات یہ رب کا کلام ہے، جب آپ لوگ اپنی زبان سے پڑھیں گے تو زبان بھی اخلاق والی میٹھی ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ گھر میں اپنی ماں سے بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو یقین کریں، اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی زبان کو مٹھاس سے پر کر دے گا۔ آپ لوگ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والے بن جائیں گے، اور کہتے ہیں بڑے بڑوں کی ایک مثال ہے کہ جس کی زبان اچھی ہے وہ کامیاب ہونے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی خوبصورت فرمان ہے، اچھے اخلاق اچھی آخرت، کم الفاظ، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہمارے آقا نے فرمائی، اچھے اخلاق اچھی آخرت۔ جو بندہ اپنی آخرت کو اچھا کرنا چاہتا ہے وہ اس ادب کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے چاہے تو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ آنکھوں کو کھول بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن کرنا اسی طریقے سے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ ایک سانس میں ایک باری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرا، جو پرندوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ اس کو بیان کرا۔ پرندوں کی تسبیح جب آپ لوگوں نے پڑھ لی، سبحان اللہ جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بھی ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی صفت، یہ صفت بھی بہت خاص ہے جس کے بغیر آج کا یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کی ایک صفت اور رب کریم کی ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جس کو پڑھنے کی دیر ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے، غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو بیٹیوں کے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج کا تیسرا وظیفہ رب کریم کی ایک صفاتی نام، آج کی خاص تسبیح کے بعد یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب، جب کوئی بندہ رب کو یا مسبب الاسباب سے پکارتا ہے کہ اے غیب سے راستے نکالنے والی ذات، اے غیب سے مدد کرنے والی ذات، اے غیبی خزانوں کے مالک، آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یقین کریں ایسے ایسے رستے کھلتے ہیں، ایسے ایسے بگڑے کام سنور جائیں گے، ایسی ایسی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات آپ نے سنا تو ہوگا کہ رب کریم کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اسی طرح سے ڈوب کر رب پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو آرام آرام سے پڑھیے گا، سمجھ کے پڑھیے گا، آواز کے ساتھ پڑھیے گا، اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، یقین کریں آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ میرے رب کی دین ہے، جب وہ دیتا ہے
نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، نصیب کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج یا مسبب الاسباب پڑھنے سے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں غیب سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، میرے رب کو منانے کا وقت ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے، بد نصیب ہے وہ انسان جو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب 21 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں نے آخری میں یعنی چوتھا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں۔ یہ تینوں نام بہت خاص ہے۔ ایک نام تو ہے یا رحمانو۔ دیکھیں جب بندہ یا رحمانو کی صفت سے رب کو پکارتا ہے، جب وہ رب کو یا رحمان کہتا ہے تو اللہ پاک بھی رحمت والے معاملات اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اور یا رحمانو کا عمل آپ نے پانی کے گلاس پہ کرنا ہے۔ پانی کا گلاس آپ کے پاس موجود ہو، میں بارہا وظائف میں کہتا ہوں، بارہا اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، پانی اپنے سامنے لازمی رکھیں، اس پہ دم کر کے اس پانی کو اسی وقت پی لیں۔ یقین کریں آپ کے اندر کی بیماریاں، بہت سارے معاملات میں اللہ پاک آسانی کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے 3 ناموں کو پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا رحمانو، دوسرا نام ہے یا رحیمو، تیسرا نام ہے یا کریمو۔ یعنی یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو۔ یا رحمانو بھی رحم کرنے کی صفت ہے، یا رحیمو بھی رحم کرنے کی صفت ہے، اور یا کریمو کرم کرنے کی۔ یعنی کہ یہ تینوں چیزیں آپ کی آسانی کے لیے ہیں۔ آسانی سے مراد کہ آپ کاروبار کرتے ہیں، گاہک نہیں آتے، اچھے اچھے آرڈرز نہیں آتے، پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر والوں کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کاروبار پہ جائیں گے، گھر سے فون آ جائے گا کہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ نہیں تو بازار سے سامان دلا کر آ جاؤ۔ اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ جو دیہڑی کرنے والے حضرات ہیں ان کی شکایتیں آتی ہیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ معاملات چلتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ رحمت والے معاملات کرنے ہیں کہ آپ کے رحمت والے معاملات ہو جائیں، اللہ پاک آپ کو نوازے بھی، آپ کے اوپر کرم نوازش بھی ہو، اور آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی نہ ہوں۔ کیونکہ عموماً گھر کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں، عورتیں باز نہیں آتی، وہ کام کے لیے آپ کو بولیں گی، اور آپ کو نہیں بولیں گی تو پھر کس کو بولیں گی؟ آپ خود بتائیں۔ عورت بیچاری اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے آپ کے لیے، وہ آپ کے آگے روئے گی نہیں، وہ آپ کو کام نہیں بولے گی، یا آپ سے لڑے گی نہیں، تو پھر کس سے کرے گی؟ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ جب کسی ایک عورت کو لے کر آ رہے ہیں، کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے، اللہ پاک کی رضا سے جب آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں تو سوچیں اس کی آپ لوگوں نے کتنی چیزوں کے آپ محافظ ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ذرا لہجے کو تھوڑا نرم کریں، تھوڑی میٹھی باتیں کرنا سیکھیں، اور سب سے اہم بات صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 1 تسبیح مکمل یعنی 1 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پانی میں دم کر دینا ہے۔ یہ 4 وظائف پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر دیں، آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جو مانگنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجتیں کریں، کوشش کریں اس وظیفے کو 1 ہفتے تک دہراتے رہیں۔ روزانہ آج سے شروع کر دیں، آج سے شروع کریں، 1 ہفتے تک روزانہ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو واضح طور پر اپنے زندگی میں بدلاؤ نظر آئیں گے، آپ کو آسانیاں ہوتی بھی نظر آئیں گی، رب کی کرم نوازش نظر آئے گی۔ اور جب رب کی کرم نوازش نظر آنے لگ جاتی ہے تو اللہ والوں خود بخود تقدیر ہماری